میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو بہت بڑا جو فیصلہ جس کا میں یہاں پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 27,000 ٹیوبویلز ہیں بلوچستان میں جو لگے ہوئے ان کے اوپر پورا دن بجلی آنی چاہیے. وہ نہیں آتی 3 گھنٹے کبھی 5 گھنٹے کبھی 6 گھنٹے, اس لیے کہ بجلی کے بل ادا نہیں ہوتے اور وہ سارا بوجھ وفاق اٹھا رہا ہے کئی سالوں سے. جو میں نے آپ کو کہا کہ تقریباً 500 ارب روپے بنتے ہیں. یہ 500 ارب روپے اگر سبسڈی جو کہ ضائع ہو رہی ہے یعنی بالکل گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین, اگر یہ پیسہ 500 ارب روپیہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے اوپر لگا ہوتا تو بلوچستان کی ترقی اور تقدیر کہاں پہنچی ہوتی, خوشحالی کا سفر کتنا آگے نکل گیا ہوتا. لیکن یہ 500 ارب روپیہ وفاق نے دیا مگر 100% ضائع ہو گیا کیونکہ وہ بل ادا نہیں ہوتے اور یہ پیسہ وفاق نے دیا جو کہ اٹس گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین. آج الحمدللہ جو ہم نے اس حکومت نے, میرے لیڈر میاں محمد نواز شریف, وہ میرے اپنا صدر بھی ہیں اور میرے رہبر بھی ہیں اور لیڈر بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں اور باپ جگہ ہیں, ان کی سربراہی میں اور ہماری جو یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں جناب بلاول بھٹو صاحب, جناب آصف زرداری صاحب, ان کی بڑی اس میں کنٹریبیوشن ہے. وہ اس پارٹی کے اس کولیشن کا حصہ ہیں. اس طرح باپ پارٹی کے ہمارے ساتھی ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھی ہیں. تو یہ فیصلہ یہ ہم نے کیا ہے کہ یہ باپ ختم ہونا چاہیے کہ ہر سال 80-70-90 ارب روپے وفاق ادا کرے. اس کا ہم نے نظام یہ بنایا ہے کہ یہ 27,000 ٹیوبویلز جو کہ بجلی پہ چلتے ہیں, اس کا بجلی کا کنیکشن ختم کر کے ان کو سولر کے کنیکشن دیے جائیں گے. اور وہ سولر کا جو ماڈل ہے وہ ساری بات ہم نے طے کر لی. آج معاہدے کے اوپر بھی دستخط ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ سولر پر چلیں گے تو وہ کسان سولر پہ ٹیوب ویل چلائے گا, اپنے زمین کو وہ پانی دے گا, زرخیز کرے گا اور وہ بجلی بہت سستی, یعنی سولر پر جو بجلی آج چلتی ہے وہ دنیا میں سستی ترین ہے, حتیٰ کہ پن بجلی سے بھی وہ سستی ہے. یعنی اتنی سستی بجلی آج دنیا میں کوئی اور بجلی کا نظام مہیا نہیں کر سکتا. تو وہ سولر پہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ تقریباً 28,000 یہ جو ٹیوبویل جو ہیں فیڈر جو ہیں وہاں سے ان کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا اور ان کسانوں کو یہ سولر پینلز مہیا کیے جائیں گے. اور اس طریقے سے سستی بجلی بھی سستی ہوگی. وفاق جو بوجھ کئی سالوں سے جو اٹھا رہا تھا 80-90 ارب روپیہ سال کا, وہ بتدریج ختم ہوگا. کیونکہ نواب صاحب نے مجھے یہ کمٹمنٹ کیا کہ 3 مہینے میں یہ سارے یہ 28,000 ٹیوبویلز کے کنیکشن سولر پہ لگ جائیں گے. یہ 3 مہینے کا نواب صاحب نے کمٹمنٹ پوری کی تو ان کو ہم انشاءاللہ ایک عوامی ان کو ایک باقاعدہ ریکگنیشن دیں گے. کیونکہ یہ کوئی اپنا چھوٹا حجم نہیں ہے, ایک بڑا چیلنج ہے کہ 28,000 ٹیوبویلوں کو آپ 3 مہینوں میں آپ کنیکشن لگا دیں گے. اس کی ساری ذمہ داری میں نے آپ کابینہ کے اوپر, نواب صاحب کے اوپر ہے کہ وہ لگائیں گے شفاف ترین طریقے سے. مجھے پورا یقین ہے اور میں کوئی یہاں پر لیکچر دینے نہیں آیا, لیکن میری ایک بڑی مخلصانہ تجویز ہے. میں پہلے بھی نواب صاحب کو بتا چکا ہوں کہ گو فار لارج پروکیورمنٹ. اگر آپ اس کی مثال سیدھی ہے کہ 28,000 اگر لیٹ سے سولر پینلز آنے ہیں 28,000 ٹیوبویلز کے لیے, تو آپ 2-4 کمپنیاں جن کو ہائر کریں گے 2-2, 4-4, 5-5 ہزار آپ ان سے لے لیں تو جتنا بڑا حجم ہوگا قیمت اتنی کم ہوگی. اگر آپ انڈیویجول کسان کے حوالے کریں گے جی آپ یہ لیں 20 لاکھ روپے اور لے لیں اور لگائیں یہ اپنا سولر پینل, تو اس کی قیمت اور 3,000-4,000 پینل کی قیمت کا زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ فیصلہ نواب صاحب کا ہے اور آپ کا فیصلہ ہے. میں اس میں قطعاً مداخلت نہیں کروں گا. آئی لیو اٹ ٹو یور ججمنٹ کہ کس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ ایک بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. میں جب سے آپ وزیر اعلیٰ بنے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کی جو آئیڈیاز ہیں میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. تو یہ آج اور 3 مہینے میں اگر جب یہ لگ جائیں گے تو 28,000 ایک تو
اپنا ٹیوبویلوں کو اپنا مہنگی بجلی سے ہٹ کر سستی بجلی مل رہی ہوگی، اور جو بجلی کے بل نہیں ادا ہوتے تھے، چوری ہو رہی ہے، وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ ہے وہ ریفارم ایجنڈا جو کہ یہ کولیشن گورنمنٹ اور جو میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے جو ان کی سوچ ہے، یہ اس کی عکاسی ہے. یہ ہماری مشترکہ کاوش ہے. یہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت، یہ مشترکہ ہماری سوچ ہے، اور اس میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس منصوبے میں جہاں پر وفاق کے میرے جو آنریبل منسٹر ہیں جناب سردار اویس لغاری صاحب، ان کی پوری کاوشیں ہیں. سیکرٹری جو ہمارے پاور کے ہمارے چودھری راشد لنگڑیال، ان کی کاوشیں شامل ہیں. وہاں پر ہمارے منسٹر آف فائنانس اورنگزیب صاحب، وہ یہاں نہیں ہیں. منسٹر آف اسٹیٹ وہ یہاں موجود ہے. سیکرٹری فائنانس ان کی کاوشیں، جناب لا منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کی قانونی جو منہ شگوفی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، اور پھر جام صاحب ظاہر ہے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور پھر خاص طور پر اپنا وزیر اعلیٰ کا. میں یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا. جتنا فالو اپ میں نے اس منصوبے میں ان کا دیکھا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے دل سے بہت خوشی ہوئی. اس لیے آپ ان کی بھرپور انتظامیہ لگا. تو آج ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے، اس میں 70% اس منصوبے کے لیے وفاق فنڈ مہیا کر رہا ہے، اور 30% بلوچستان کی گورنمنٹ یہ فنڈ مہیا کر رہی ہے. اور اس طرح انشاءاللہ یہ منصوبہ 3 مہینوں میں مکمل ہوگا. یہی ہے وہ ریفارم ایجنڈا جو اس حکومت کا جو ایک سب سے بڑا ایک پلر ہے، اور جس کے لیے ہم سب مل کر ہمارے ہر جگہ جا رہے ہیں، ہر جگہ اپنے سر کھپا رہے ہیں کہ انشاءاللہ محنت کریں گے مل کے تو اس قوم کا بھلا ہوگا، اور پاکستان ضرور انشاءاللہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے گا. اس حوالے سے جو ذمہ داروں نے اب جو اپنی کاشتکاری کے لیے ان کو کرنا ہے، 1 مہینے کے لیے ہم نے اور 4 ارب روپیہ ہم نے وہ بھی وفاق نے کہا کہ ہم ادا کریں گے، تاکہ ان کی جو کاشتکار کو، کسان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہ اپنی یہ جو اپنا یہ جو 1 مہینے کا عرصہ جو ہے وہ پوری تندہی سے بغیر کسی خوف کے وہ بھی وفاق ادا کرے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انقلابی یہ ایک ریفارم پیکج آج ہم طے کیا. اور اسی حوالے سے پورے پاکستان میں تقریباً 10 لاکھ ٹیوبویلز ہیں جو کہ تیل پر چلتے ہیں. اب وہ تیل کی جو امپورٹ ہے اس کا اگر بل آپ کا میں آپ کو تخمینہ بتاؤں $3.5 ارب. اب بتائیے کہ اگر جس طرح آج ہم نے یہ فیصلہ کر کے 80-90 ارب روپے سال کے بجائے ہیں اور بچائیں گے انشاءاللہ، تو یہ صرف تیل پر چلنے والے جو ٹیوبویل ہیں ان کا صرف امپورٹڈ جو ان کا جو بل ہے تیل کا وہ 700 ارب روپے. اس سے ہٹ کر جب سولرز پہ وہ ان کے ٹیوبویل چلیں گے تو کتنی سستی بجلی کسان کو ملے گی. یہ مل کر انشاءاللہ ہم نے ایک بزنس ماڈل اور اس کا خاکہ بنا لیا ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر ہم کام کریں گے. ان کے ساتھ مل کر ہم ان کو، ان کسانوں کو بینکوں سے ان کو لون دلوائیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ لون جو ہے اس میں کوئی رسک نہیں ہوگا. دیکھیے کہ تیل سے اپنا وہ کسان جو بجلی بنا رہا ہے کتنی مہنگی، اور سولر سے بنائے گا وہ کتنی سستی. حکومت پاکستان $3.5 ارب دے کر اپنے یعنی جو قیمتی جو زر مبادلہ ہے انتہائی محدود، وہ اس سے جان چھوٹے گی. منسٹری آف پاور، منسٹری آف فائنانس اور پلاننگ منسٹرز میں لیڈ لیں گے، اور صوبوں کے ساتھ بیٹھ کر بہت جلد ہم یہ ماڈل بنائیں گے، اور بینکوں کے ساتھ میں ڈائریکٹلی انشاءاللہ انٹریکٹ کروں گا. اور ایک بہت بڑا یہ ایک ریفارم پیکج ہے، اسٹرکچرل ایک ڈیپ روٹڈ اسٹرکچرل چینج آئے گی انشاءاللہ، جس کے لیے یہ حکومت مارج وجود میں آئی ہے. آج اگر قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، قرضوں میں اگر جکڑے ہوئے ہیں، اور قرضوں نے اگر ہماری نسلوں کو بھی ان کی جو ہے ان کو بھی مارٹگیج کر دیا ہے، تو اس سے بڑا ظلم اور زیادتی 76 سال میں کوئی ہو نہیں سکتی تھی. آج اگر ان سے اپنا جان چھڑانے کے لیے اور ان
بیڑیوں سے کو کاٹنے کے لیے اگر ہم سب مل کر اکٹھے ہو کر وفاق اور صوبے اور متعلقہ ادارے مل کر اگر کام کریں گے تو آنے والی نسلیں ہمیشہ آپ کو دعائیں دیں گی اور یاد رکھیں گی. اور اگر ہم نے آج اس موقع کو خدا نہ خواستہ کھو دیا تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نیکسٹ فیز یہ ہے کہ پورے پاکستان میں تیل میں چلنے والے سے جو ٹیوب جو 10 لاکھ ہیں ان کے لیے یہ منصوبہ اس کا بزنس ماڈل ہم بہت جلد لے کے آئیں گے. اور جو بجلی سے باقی صوبوں میں چلتے ہیں بجلی سے ٹیوب ویل وہ شاید 2.5-3 لاکھ ان کی تعداد ہے. تو یہ ایک ہمارا اسی آج کی نشست سے اس کے بعد ہمارا یہ بڑا ایک کوانٹم جمپ ہوگا. ایک بہت بڑا ہم انشاءاللہ یہ چھلانگ لگانی ہے نیشنل انٹرسٹ میں. آج بلوچستان میں جب میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وفاق نے اس سال بجٹ میں بلوچستان کے لیے یہ دانش اسکولوں کا اپنا اس کی بجٹ میں اس کی باقاعدہ اس کی ہم نے ایلوکیشن کی ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ باقی صوبے کہیں کہ جناب ہمیں, لیکن باقی صوبوں کے پاس بہت اللہ نے وسائل دیے ہیں این ایف سی سے. بلوچستان کو بھی این ایف سی سے حصہ ملتا ہے مگر ان کا جغرافیائی جو چیلنج ہے وہ بہت بڑا ہے. سب سے بڑا صوبہ ہے یہ اپنا ان ٹرمز آف رقبہ, لیکن آبادی سب سے چھوٹی ہے لیکن فاصلے بہت بڑے. تو اس لیے ان فاصلوں کو مینیج کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے لیے وسائل چاہیے. اس لیے ہم نے یہاں پر وفاق سے دانش اسکولوں کو بھی ہم نے یہاں پر رکھا ہے. اسی طریقے سے جو 1000 ہم نے بچوں کو چین بھجوانا ہے, میں بات کر کے آیا ہوں, جو گریجویٹس ہیں جنہوں نے زرعی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں حاصل کی ہیں, ان کو عملی میدان میں زرعی ٹریننگ دینے کے لیے کہ کپاس آپ نے کس طرح بڑھانی ہے, آپ نے چاول کی پیداوار کو کس طرح بڑھانا ہے, آپ نے میز کی پیداوار کو, گندم کو, لائف سٹاک کو, یا کن اجناس میں آپ نے آگے جانا ہے, کن کو آپ پیچھے چھوڑ رہے ہیں, کون سی جنس ہے جو کہ پانی زیادہ کنزیوم کرتی ہے, کس طرح آپ نے پانی کا بہترین استعمال کرنا ہے. ان تمام چیزوں کی ٹریننگ کے لیے 1000 بچے وفاق اپنے وسائل سے ٹریننگ کے لیے چین بھجوائے گا. میں وہاں پر ان سے بات کر آیا ہوں. تو چاروں صوبوں کے جو بچے اور بچیاں ان کو میرٹ پر جو ہائی اچیورز ہیں, کوئی سفارش نہیں, ہائی اچیورز میرٹ پر ان کو بھیجیں گے اور انشاءاللہ وہ ٹریننگ ان کو دلوائی جائے گی جس میں بلوچستان کا جو حصہ ہوگا وہ باقی صوبوں سے 10% زیادہ ہوگا, آبویسلی فار دا ریزن دیٹ جسٹ مینشنڈ. اسی طریقے سے آئی ٹی کی ٹریننگ کے لیے ہواوے سے ہم نے 3 لاکھ سالانہ بچوں اور بچیوں کی ٹریننگ کا وہاں پر ہم ان سے معاہدہ کر کے آئے ہیں. اور اس میں چاروں صوبوں کے آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, ان کے بچے اور بچیاں شامل ہوں گی. اور پھر یہاں پر بھی بلوچستان کو 10% کا کوٹا ہم زیادہ دیں گے. تو یہ ہے آج کی گفتگو کا محور. اور چونکہ آئی ایم ایف سے ہماری مجبوری ہے, اور ابھی ہمارے جو بہت قابل محنتی وزیر خزانہ ہیں ان کا آج بیان بھی چھپا ہے کہ اگر ہم نے ریفارمز نہ کی, اگر ہم نے بڑے کڑوے فیصلے نہ کیے تو پھر جو 3 سال کیا اس کے بعد بھی پھر خدا نہ خواستہ ہمیں آئی ایم ایف جانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اگر 3 سال بعد پھر دوبارہ ہم آئی ایم ایف جائیں. اس کے لیے آج ہم اس کی تیاری کریں اور آج ہم مل کر کام کریں. آج اپنی جو وسائل جو ان کو ہم جنریٹ کریں گے, محنت کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت کرم فرمائے گا.